ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ ایک ایمرجنگ سپر پاور کے پریزیڈنٹ سے ملنے جائے گا تو حالات کی ڈائریکشن کا پتہ چلے گا. یہ ہیوج پیراڈائم شفٹ ہے گلوبل آرڈر میں. اور آپ نے بڑا اچھے سے تمام باتوں کا احاطہ کیا اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت امریکہ اور چائنا ہم بالکل سمجھیے تقریباً وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ایکول فوٹنگ پہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. لیکن اس ایکول فوٹنگ نیگوشیشنز میں ایسا لگتا ہے کہ ایران کا جو ہینڈ ہے وہ امریکہ سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اور بے شک انہوں نے کہا ہو کہ وہ ایران کے حوالے سے بات کرنا اہم نہیں سمجھتے، لیکن جب ایرانین فارن منسٹر بیجنگ گئے تھے تو امریکہ سے ہی اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ایران کو سمجھائیں گے کہ وہ ہرمز کو کھول دیں. اور جو اہم شٹل ڈپلومیسی ایران نے کی ہے، کیونکہ وہ اس وقت ایک امپورٹنٹ پلیئر کے طور پہ ایمرج ہوا ہے گلوبل پالیٹکس میں، خاص کر امن کے حوالے سے، تو اس شٹل ڈپلومیسی میں بیجنگ شامل تھا. اور بہت لوگوں کا خیال ہے کہ بیجنگ کا بڑا زبردست اثر رسوخ ہے تہران کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لانے کا. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ اس کے ساتھ اور بہت سارے عوامل جڑ گئے ہیں. لیکن ایک بات واضح ہے، نہ تو ایسکلیشن کانفرنٹیشن میں بیجنگ چاہتا ہے اور نہ ہی امریکہ چاہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایشوز ہیں جہاں مجھے لگتا ہے کہ ری الائنمنٹ ہوگی. فار ایگزامپل تائیوان پر ضرور ری الائنمنٹ ہوگی. ایک سٹیٹمنٹ میں بدلاؤ ہم نے دیکھا تھا، ہو سکتا ہے اس سٹیٹمنٹ میں مزید بدلاؤ دیکھیں. فار ایگزامپل تائیوان کے حوالے سے امریکہ نے اب یہ کہا تھا ریسنٹلی کہ وہ اس کی انڈیپینڈنس کو فیور نہیں کرتا. کیا وہ چاہیں گے کہ وہ یہ کہے کہ وہ انڈیپینڈنس کو اپوز کرتا ہے؟ پھر آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو ایک اور اسٹریٹ آف ہرمز بن رہی ہے، یہ ایک امریکن مقالے نے یہ جملہ استعمال کیا ہے، میرا جملہ نہیں ہے، وہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے سپلائی چینز کے حوالے سے. کیونکہ امریکہ اور چین کا بڑا سخت کمپٹیشن ہے جی اے آئی اور ٹیک کے فرنٹ پر، کیونکہ کل کی دنیا اس کی ہے جس کے پاس ٹیک ہے، اور وہاں پر چپس ہیں جو امریکہ میں بنتے ہیں اور ریئر ارتھ منرلز ہیں جن کی 90% سپلائی چائنا کے پاس ہے. جو انرجی کرائسس ہے وہ چائنا کو اس طور ٹچ نہیں کر رہا، لیکن چائنا کو بھی اپنی ان امپلائمنٹ، انفلیشن اور کنزیومرزم کی انہانسمنٹ کو دیکھنا ہے. اس وقت ایک بہت فریجائل ٹریڈ ٹروس ہے دونوں کے بیچ میں، لیکن چائنا چاہے گا کہ یہ ٹروس انٹیکٹ رہے، اور اس نے یہ ٹروس حاصل کیا ہے تقریباً برابر کا جواب دے کے امریکہ کو. تو میں سمجھتی ہوں کہ انٹرسٹنگ ٹاکس ہوں گی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہیں گے کہ وہ وہاں سے واپس آ کے وکٹری ڈکلیئر کر سکیں، کیونکہ امریکہ ڈیسپریٹ ہے ٹرافی کے لیے، ڈیسپریٹ ہے جیت کے لیے، کم از کم نومبر کے مڈ ٹرم الیکشنز کے حوالے سے. تو اس میں تائیوان ضرور شامل ہے، اے آئی ضرور شامل ہے، سیل آف آرمز شامل ہے جی. کچھ جہاز امریکہ کو جانے ہیں جس کا شاید سائن ہوگا اس وقت ایک اگریمنٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تائیوان کو امریکہ آرمز بھیجتا ہے اس حوالے سے کم از کم بیجنگ کو انفارم ضرور کیا جائے گا. یہ بالکل نئی ڈیولپمنٹ ہے. پہلے امریکہ کہتا تھا ہمیں ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک بات ہم کہہ سکتے ہیں، کانورسیشنز آن ایکول فوٹنگ. اور یہ آپ نے آخر میں کہا تھا ہم بھی دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے لیے مثبت ہے یہ بات کہ دو انتہائی اہم کیپٹلز کے ساتھ پاکستان اچھی گڈ سپیس میں ہے، اچھی پوزیشن میں. جی ہارون، یہ کافی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو پریزیڈنٹ نکسن جو ہمارے تھرو جو ہے کسنجر کے تھرو 70s کے اندر گئے تھے ماؤ صاحب کو ملنے، اور وہ بہت بڑا ایک بریک تھرو ہوا تھا، اس واقعے کے بعد اس ایونٹ کو چائنا میں اس دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جانا، اتنی ہی لوگ اس کے بعد اہمیت دے رہے ہیں، اتنی تو نہیں مگر اس کے بعد سب سے بڑا یہ ایونٹ دیکھا جا رہا ہے. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت چائنا، جس طرح ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ایمرجنگ پاور ہے، اور امریکہ کے متعلق ایک تاثر ہے کہ وہ ایک ریسیڈنگ پاور ہے. تو یہ ایک نئی ایکویشن بن رہی ہے، اور ایسے وقت میں بن رہی ہے کہ جبکہ یہ دنیا جو ہے خلیج کی جنگ کی وجہ سے پوری دنیا اس کے اندر انوالو ہے،
اور اس سے جڑا ہوا ہے پوری دنیا کی ورلڈ ٹریڈ, اور پھر ورلڈ ٹریڈ کے اندر کیا وہ ریسیڈ کرے گا, کیا اس کے بعد سے ریسیشن ہوگا, کیسے انرجی کی پرائسز جڑیں گی. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ نے لاسٹلی بڑا صحیح کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹرافی ڈھونڈ رہے ہیں, اور اس حد تک کہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن کہ ان کی ٹویٹ کے اندر آج انہوں نے بڑا غصہ کیا کہ کسی نے کہہ دیا کہ جی نویڈیا کا جو ایک بہت بڑا سی او ہے وہ جینسن نہیں جا رہا, تو اس پہ انہوں نے ایک لمبی کر دی کہ یہ میرے پہ الزام ہے, تو وہ ایک ٹرافی چاہ رہے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی عامر صاحب بہت شکریہ. کپل آف تھنگس بیک گراؤنڈ کے طور پہ. پہلی چیز تھی کہ مارکیٹس اس کو پازیٹیولی دیکھ رہی ہیں, گلوبل مارکیٹس بھی اور خطے کی مارکیٹس بھی, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جانا پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے پاس اور جو پازیٹیو ٹویٹس تھیں اور یہ جو ڈیلیگیشن گیا, اس سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی راستہ بہتری کی طرف کا نکلے گا. ورثم چیز یہ ہے کہ اس وقت دو پاورز کی میٹنگ کو یہ سمجھا جا رہا ہے, لیکن جو ایک ملٹی لیٹرل سسٹم ہوتا تھا وہ بالکل غائب ہو گیا. سو دیر از نو سگنل فرام یونائٹڈ نیشنز, WTO, ادرز. اب یہ لوگ آپس میں بائی لیٹرلی معاملات طے کر رہے ہیں. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ فیوچر ہولڈز کہ اب یہ ہم ان پاورز کے ساتھ الائن کر کے بات کر کے کام کریں گے, نہ کہ ایک ملٹی لیٹرل سیٹنگ میں جیسے کہ دنیا پہلے چلتی رہی ہے. سو یہ ایک نیا آرڈر ایوالو دنیا میں ہو رہا ہے ٹریڈ کا. اگر میں نمبرز آپ کے ساتھ شیئر کروں جو گلوبل انویسٹمنٹ اور ٹریڈ کے ہیں, وہ پچھلے 25 برس میں سب سے زیادہ اس وقت جیو پالیٹکس سے الائن کر رہے ہیں. جہاں جیو پالیٹکس پازیٹیو ہے وہاں پر ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے نمبر بھی بڑھ رہے ہیں. جہاں کانفلکٹس ہیں جیو پالیٹکس میں وہاں پر لوگ انویسٹر کھینچ رہے ہیں. اگین سائن ہے کہ وہ یہ پاور پلے کو بڑا کیئرفلی دیکھ رہے ہیں. پاکستان ہسٹوریکلی اس طرح کی پوزیشن میں پہلے بھی آیا ہے, اور یہ جیو پولیٹیکل پوزیشننگ میں ہم اپنی ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کو پوزیشن نہیں کر پائے. ہم کچھ ایڈ اور کچھ مارکیٹ سپیس اور کچھ ایلیٹس کو بینیفٹ دے کے سیکٹرز کو ہم نکل گئے. سوال اب پیدا یہ ہوتا ہے کہ جو ایمرج کر رہی ہے کیا ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر پائیں گے اپنے سالڈ فائدے کے لیے ریئل سیکٹرز میں, یا یہ ریپیٹ ہوگا پہلے کی طرح کہ اوپر ہی اوپر رہ جائے گا اور ہم پھر سے اسٹرگل کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب, ہارون شریف صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ یہ دو پاورز مل کے آپس میں جو ہے کوئی سیٹل چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ اسفیئرس آف انفلوئنس کی ایک بات کی تھی کہ جی یہ ہیمسفیئر ہمارا ہے, ویسٹرن ہمارا ہے اور فلانا ہے. تو دنیا ہم تو دیکھ رہے تھے کہ نارتھ ساؤتھ میں کہ ایک گلوبل ساؤتھ ہے اور ایک گلوبل نارتھ ہے, پھر رشیا ایک تھرڈ گریڈ پاور ہے, پھر ایران کے بعد یہ جو ہے واقعے کے بعد مڈل پاورز کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا ایک شروع ہو گیا ہے اور دنیا ایک مڈل پاور کی ایک حیثیت امپورٹنٹ ایمرج کر رہی ہے. آپ یہ جو ایکویشن جو نیا آرڈر بنتا جا رہا ہے اس کے متعلق آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے ابھی تو یہ ورلڈ آرڈر ان ٹرانزیشن ہے, لیکن ایک بار پھر امن کی بات, رول آف دا جنگل نہ ہو, ہیومینیٹیرین لا, ہیومن ایڈ, یہ تمام آوازیں ویسٹرن کیپٹل سے اٹھا کرتی تھیں. آج یہ آوازیں بیجنگ سے اٹھتی ہیں. ویسے میں نے پہلے کہا کہ جو ٹرانزیشننگ آرڈر ہے گلوبل آرڈر, اس میں شاید آپ کو چائنا امریکہ کے نسبت زیادہ میچور ملک کے طور پر نظر آتا ہے, کیونکہ اگر آپ پیچھے دیکھیں نا تو یہ کلیکٹیو سیکیورٹی, یونائٹڈ نیشنز, ہیومینیٹیرین لا, ہیومن رائٹس, یہ تمام چیزیں کہاں دفن ہیں؟ یہ تو غزہ کے ملبے کے نیچے دفن کی نا امریکہ, اور امریکہ اس دفنانے میں حصہ تھا. تو آج جو ہم نئے آرڈرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اس کو ختم تو دفن تو اور غیر فعال تو امریکہ نے کیا ہے. تو ہمیشہ گلوبل آرڈرز میں ویکیوم نہیں رہتا, اور جب ویکیوم نہیں رہے گا تو اس میں کوئی نہ کوئی تو موو ان کرے گا. میں ایک ورڈ آف کوشن ضرور یہاں کہنا چاہتی ہوں متین صاحب, آپ کے حوالے سے بہت مڈل پاورز کی بات ہوتی ہے. میں اسٹوڈنٹ ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز کی,
اور جب بھی مڈل پاورز کا ایک سینیریو بلڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد بڑی جنگیں ہوتی ہیں.